دوسرا سوال اس حوالے سے یہ کرنا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے اور دور نبوت میں جہاد بھی اتارا، کئی غزوات ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کون کون سے غزوات میں شریک ہوئے؟ جہاد میں آپ شریک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غزوات کے جو فتح مکہ کے بعد پیش آئے ہیں، اور اس میں ایک بڑا غزوہ جو تھا غزوہ حنین، اور اس کے ساتھ ہی پھر غزوۃ الطائف پیش آیا تھا، اور پھر سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں غزوات کے اندر شرکت کی تھی۔ غزوہ حنین جو بنی حوازن کے خلاف لڑا گیا تھا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور بہت بڑی فتح پر مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جس وقت حضور نے جیرانہ کے مقام پر آ کر مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں اس بات کی صراحت کی، حضرت معاویہ کے ترجمے کے تحت بھی، کہ 100 اونٹ مال غنیمت میں سے حضور نے حضرت معاویہ کو عطا کیے تھے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک دوسرے مقام پر ابو سفیان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ابو سفیان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عطا کیے تھے مال غنیمت میں سے۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو جو خط لکھا تھا، اور پھر اس کی طرف سے جو جواباً خط لکھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب وہ خط حضور کے پاس پہنچا تو اس وقت حضور تبوک کے مقام پر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بلایا، اور حضرت معاویہ کو بلا کر کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان، ذرا یہ خط پڑھو کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پورا واقعہ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا، اور متعدد مورخین نے اپنی کتب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں بھی شریک تھے۔ مفتی صاحب، آپ کی اس وضاحت فرمانے کے بعد پتہ چلا کہ ان غزوات کے بارے میں جو آیات ہیں سورہ توبہ میں موجود ہیں، باقی قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کی طرح ان مجاہدین میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں، اور ان آیات کا مصداق ہیں۔ بالکل، سورہ توبہ کی جو آیات غزوہ حنین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اور غزوہ تبوک کے سلسلے میں، اس میں جو غزوہ حنین کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اور پھر اس میں خاص طور پر یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، آگے چل کر فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے نازل کی اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ تو یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین میں شریک تھے، اور ان کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور حضرت معاویہ تو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ نبی وہ لوگ آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے کہ موسم گرما ہے، بڑا لمبا سفر ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، کیسے ہم تبوک کا سفر کریں، آپ ہمیں رخصت دے دیں، چھٹی دے دیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ سے رخصت طلب نہیں کی، وہ لوگ در حقیقت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو بلا تردد انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی تو رب کا قرآن دے چکا ہے، لہذا اگر آج کوئی شخص حضرت معاویہ کے ایمان کی نفی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے، مجھے تو لگتا ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا۔